اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے حج کے سال منبر پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، اور آپ نے بالوں کا ایک گچھا اپنے ہاتھ میں پکڑا جو ایک پہرے دار کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے فرمایا، اے مدینہ والوں، تمہارے علماء کہاں ہیں جو تمہیں برائی سے روکتے نہیں ہیں؟ میں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کے کام سے منع کرتے ہوئے سنا، اور آپ فرماتے تھے کہ بنی اسرائیل اس وقت ہی ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے ان کاموں کو اختیار کر لیا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اشارہ عورتوں کے ایسے کاموں کی طرف تھا جن کا ذکر پچھلی حدیث میں گزرا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حاکم کسی برائی کو پھیلتے ہوئے دیکھیں تو وہ خود بھی اس پر تنقید کریں اور لوگوں کو اس سے روکیں، اور علماء کو بھی اس طرف متوجہ کریں تاکہ وہ بھی اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ لوگوں میں برائیوں کے پھیلنے اور اس کے خلاف آواز بلند نہ کرنا ہلاکت اور اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ اس میں آج کل کے مسلمانوں کے لیے بھی سخت وعید ہے کہ مسلمان عورتوں میں بے پردگی، بازاری عورتوں کی طرح سولہ سنگار کر کے اور پوری طرح دعوت نظارہ بن کر گھر سے باہر نکلنا اور اپنے حسن و جمال کا مظاہرہ کرنا وغیرہ بیماریاں عام ہو گئی ہیں، جو بالوں کے جوڑنے اور جڑوانے سے کہیں زیادہ سخت گناہ کا کام ہے۔ اور ستم پر ستم یہ ہے کہ عام مسلمان اس برائی پر خاموش ہیں، اور علماء بھی عموماً اسے اپنے آواز میں بیان کرنے سے بچتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جڑوانے والی اور جڑوانے والوں کی خواہش کرنے والی اور گودنے والی اور گدوانے کی خواہش کرنے والی پر لعنت فرمائی ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: واشمہ، وشم کرنے والی۔ وشم کا مطلب ہے کہ کھال میں سوئی وغیرہ چبھو کر خون نکالنا اور پھر اس جگہ پر سورما یا نیل وغیرہ بھر دینا تاکہ وہ جگہ سیاہ یا سبز ہو جائے، اسے گودنا کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب سماج میں حسن و جمال کو بڑھانے کے لیے عورتوں میں یہ طریقہ مشہور تھا، جیسے کسی کے بال لے کر اپنے بالوں میں جوڑنے کا رواج تھا۔ اور مستوشمہ، یہ وہ عورت جو کسی عورت سے وشم کرنے کا مطالبہ کرے، یا وہ عورت ہے جو کسی عورت کی کھال پر وشم کرے۔ یہ اللہ کی پیدائش میں تبدیلی کرنا ہے، اس لیے یہ کام کرنے اور کروانے والی سب پھٹکاری ہوئی ہیں۔ آج کل بھی عورتوں میں اس قسم کے کچھ فیشن مشہور ہیں، جیسے آنکھوں کی پلکوں کے بال نوچ کر ان میں رنگ اور میک اپ کی کچھ چیزیں وغیرہ بھرنا، یا ہندو عورتوں کی طرح تلک اور سندور بھرنا وغیرہ۔ فیشن اور میک اپ کے نئے نئے طریقے جو آج کل عورتوں میں عام ہیں اور جن پر قوم کا کروڑوں اور اربوں روپیہ برباد ہو رہا ہے، یہ سب اسی میں آتے ہیں جن پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ اس لیے مسلمان عورتوں کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس میں دین اور دنیا دونوں کی بربادی ہے۔ اسی طرح ناخنوں کی پالش ہے، جس سے وضو بھی اکثر علماء کے نزدیک نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ناخنوں کو خوب بڑھایا جاتا ہے اور ان پر پھر سرخ پالش لگائی جاتی ہے، جس سے وہ خونخوار درندوں کے خونی پنجوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے بیہودہ فیشن اصل میں مغرب کی بے شرم عورتوں کے ہیں، جو مسلمان عورتوں میں بھی اختیار کر لیے ہیں، جن سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ ان میں کافروں کی مشابہت اور نقالی ہے جو حرام ہے اور بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔